التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ترجمہ سنیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا یا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے توبے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تائب اس میں فاعل کا صیغہ یعنی توبہ کرنے والا، وہ شخص جو توبہ کرنے والا ہو تائب اسے کہتے ہیں۔ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لغت سمجھ میں آ گئی؟ تائب معنی توبہ کرنے والا اور ذنب کہتے ہیں گناہ کو۔ وہ ترجمہ اسی طرح بنے گا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، اس شخص کی طرح جیسا جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ پاک سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ، پکی توبہ۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ، پکی توبہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ پاک سے توبہ کرو، سب اللہ پاک سے توبہ کرو۔ توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیوں؟ کیا علت ہے توبے کی؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کامیاب ہونا اس کا سبب توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، امت کامیاب ہونا چاہتی ہے، توبہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، شاید آپ ہی شہزاد الطالبین میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب کے سب بنی آدم خطا کار ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا کار میں بھی بہترین، خطا کار میں بھی بہترین کون ہے؟ بہترین خطا کار وہ ہے، گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والے ہیں۔ معلوم ہو اللہ پاک کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اللہ پاک کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اور توبہ کرنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، اور اللہ پاک کو عاجزی اور بندگی بہت پسند ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ بھی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گناہ کرنے والا بندہ یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ چاہے انسان جتنے بھی گناہ کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہمارے اس دین اسلام میں یاد رکھیں اس میں مایوسی نہیں ہے۔ شیطان تو انسان کو مایوس کرتا ہے نا، مایوسی پیدا کرتا ہے کہ بھئی چلو یار اتنے گناہ کر لیے، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، اب چھوڑ دو، اب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، اب توبے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، چاہے اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، اللہ پاک وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مایوسی تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو تم اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی مایوسی تو کفر ہے، تو مایوس نہیں ہونا۔ جتنے بھی گناہ کیے ہوں انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ اہم بات یہ سمجھ لیں کہ توبے کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں، لکھ لیں ساتھی اگر لکھنا چاہیں۔ توبے کی قبولیت کے لیے علماء نے، بزرگوں نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو۔ سچے دل سے نادم اور شرمندہ، یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے لیکن کوئی ندامت ہے ہی نہیں، شرمندگی ہے ہی نہیں۔ اس طرح تو کوئی دنیا دار بھی توبہ قبول نہیں کرتا، معافی قبول نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں نا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کہتے ہیں بھائی معافی مانگو، معافی لکھو، تو وہ معافی جس سے مانگی جاتی ہے وہ بھی چہرے کو، اثرات کو، الفاظ کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی سینہ تان کر گئے اور اس طرح کے یعنی روب کے ساتھ کہے کہ بھائی چلو معاف کر دو، تو وہ کہے کہ بھائی تم تو نادم ہی نہیں ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں یعنی ہم تمہاری معافی قبول نہیں کریں گے۔ ایک بندہ بھی معافی قبول نہیں کرتا اس طرح اگر سامنے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ تو ایک انسان اپنے مالک حقیقی سے کہ جس کی نافرمانی کی ہو، گناہ کیے ہوں، اگر بغیر شرمندگی کے توبہ کرے گا تو وہ کیا توبہ ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اپنے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اور جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس پر سچے دل سے شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے لیکن وہ گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ میں، یہ تو پھر توبے کا فائدہ نہیں ہے نا، بلکہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس میں مبتلا نہ رہے کہ اس میں مبتلا بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ دوسری شرط سمجھ میں آئی؟ اور تیسری شرط علماء نے، بزرگوں نے لکھی کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم، پکا عزم کہ بھائی آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تینوں شرطیں پائی جائے، یہ نہیں ہے کہ شرمندگی نہ ہو، یا شرمندگی تو ہے لیکن ساتھ میں وہ گناہ چل بھی رہا ہے پھر بھی فائدہ نہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن آئندہ کے لیے بھی ہے کہ چلے دیکھ لیں گے آئندہ، تو یہ پھر توبے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ ورنہ اس کی مثال تو ایسی لکھی ہے نا کہ صبح برکف توبہ برلب، دل پرس ذوق گناہ، معصیت راخند می آیت ز استغفار ماں۔ فرماتے ہیں کہ صبح برکف توبہ برلب، کہ تسبیح ہاتھ میں ہے، توبہ زبان پر ہے، لیکن دل پرس ذوق گناہ، دل میں گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، سوچے بھری ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معصیت راخند می آیت ز استغفار ماں، گناہ کو بھی اس توبے پہ ہنسی آ رہی ہے، تو پھر تو ایسی کیفیت ہوگی۔ تو توبے کی قبولیت کی کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرطیں ہیں کہ انسان سچے دل سے کیا کر لے؟ توبہ کرے۔ باقی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ پاک نے مادہ رکھا ہے انسان میں، 3 قسم کی مخلوق ہے دنیا میں نا، 3 قسم کی۔ ایک مخلوق تو وہ ہیں کہ جن میں خیر ہی کا مادہ ہے، شر کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ملائکہ، فرشتے۔ کتنی قسم کی مخلوق ہے؟ 3 قسم کی اللہ پاک نے۔ ایک ہے فرشتے، یہ وہ ہے کہ جس میں شر کا مادہ، گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، ان میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، خیر ہی خیر۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں شر کا مادہ ہے، یہ شیاطین، جنات میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، ابلیس، ان میں شر کا مادہ ہے۔ تیسری قسم کی مخلوق انسان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں خیر اور شر دونوں کا مادہ اس انسان میں رکھا ہے۔ اب یہ اس انسان پر ہے کہ یہ اپنے اوپر خیر کو غالب کر کے آخرت میں کامیاب ہوتا ہے یا اپنے اوپر شر کو غالب کر کے ناکام ہوتا ہے، یہ اس پر موقوف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 2 چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ایک نفس اور ایک شیطان، اور اس کا انسان سے مرتے دم تک مقابلہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرتے دم تک مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم کہیں گے شیطان انسان کو، اور ایک نفس بھی ہے، نفس اندر موجود ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آگے روایت، اگلی والی روایت ہی آئے گی انشاءاللہ، پڑھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو کر لے، یہ وہ نفس ہے۔ کہنے نفس اور شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ نفس بھی بہت زیادہ شرارت کرتا ہے، پھر خاص طور پر اگر نفس امارہ ہے تو یہ انسان کو ورغلاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ نفس موجود ہے
لیکن کامیاب کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، حقیقی عقل مند کون ہے؟ کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، قابو میں کر لے۔ خدا نخواستہ اگر یہ نفس بے قابو ہو جائے، ہم اس کو اپنے اوپر غالب حاوی کر لیں، تو یہ پھر گناہ کروائے گا، اور وہ انسان بہت ہی ناکام ہے کہ نفس جو کہہ رہا ہے یہ اس پر عمل کر رہا ہے، نفس جو تقاضا کر رہا ہے یہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ تو پھر انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ کیا کر لے انسان؟ نفس کو کنٹرول میں کر لے، قابو میں کر لے، نفس کی خواہشات کو دبا دے۔ حقیقی عقل مند انسان یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی جیسے توبہ سے متعلق بات آئی کہ جتنے بھی انسان سے گناہ کیے ہوں، انسان عمر کے جس بھی حصے میں ہو، یہ شیطان تو مایوسی پیدا کرتا ہے نا، بھئی اب آخری عمر ہے، اب کیا چلے بھئی تھوڑی سی عمر ہے اس میں ہی مزے کر لو۔ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ فرماتے ہیں کہ اس در میں نا امیدی ہے ہی نہیں، اللہ پاک کے در میں نا امیدی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کر دو اور توڑ لو پھر بھی توبہ کرو، 100 مرتبہ توبہ کر لو اور وہ توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کرو، پھر بھی نا امید مت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیطان تو نا امیدی پیدا کرتا ہے، لیکن کوئی نا امید نہ ہو، بلکہ انسان سچے دل سے کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرا شیطان کی کوششیں چل رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے یہ شیطان۔ تو ہر وقت کیا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ فرماتے ہیں مولانا روم نہنگو اژدہا وہ شیر نر، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ نہنگ کہتے ہیں سانپ کو۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اگر سانپ کو تم نے مارا، اژدہے کو مار دیا، اگر شیر کو بھی مار دیا، ببر شیر کو، تو یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر تم نے اپنے اندر کے نفس کو مار لیا نا، یہ تم نے کمال کر دیا۔ آج ہم بڑے بہادر، بھائی اس نے شیر کو شکار کیا، اس نے اژدہا مار دیا، اس نے فلاں، لیکن اپنے اندر کا جو نفس ہے اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ بہادری نہیں ہے، فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ معمولی چیز نہیں ہے نفس، یہ نفس بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے اندر تکبر کا پیدا کرنا، بڑائی کا پیدا کرنا، یہ سب نفس کے کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض مرتبہ ایسا ہے نا کہ غلطی کی، کسی پر ظلم کیا، اب معافی مانگو بھی معافی نہیں مانگ رہا، تو معافی کون نہیں مانگنے دے رہا؟ شیطان تو ہے یا نفس بھی ہے؟ بھئی تم نے معافی مانگ لی، بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے بھئی یہ معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی آخرت میں اللہ پاک کو پھر کیا جواب دوں گا۔ تو یہ نفس جو ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات یہ سمجھ لے کہ توبے کی 2 قسمیں ہیں، بہت اہم بات ہے۔ توبے کی 2 قسمیں ہیں، لکھ لے جو لکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے اجمالی توبہ، دوسری ہے تفصیلی توبہ۔ اجمالی توبہ اور تفصیلی توبہ، اس امتحان بھی قریب ہے۔ دیکھیے اجمالی توبہ تو یہ ہے، جیسے ہم عام طور پر ہماری اجمالی توبہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تفصیلی کی طرف نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں۔ اجمالی توبہ یہ ہے جیسے ہم جتنے بھی گناہ کیے ہیں، کر چکے ہیں، یا کسی خاص گناہ میں مبتلا ہیں، ہم توبہ کر لیں سچے دل سے اللہ پاک کے سامنے، بھئی جتنے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، یا خاص طور پر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ استغفار کرنا، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ بھی دینا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجمال۔ اجمال تفصیل کی ضد ہوتی ہے، یہ اجمالی توبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیلی توبہ کیا ہے؟ یہ تو ہوگا اجمالی توبہ، لیکن تفصیلی توبہ یہ ہے کہ بعض گناہ وہ ہیں یا بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کی پھر توبے کے علاوہ ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے نمازیں اب تک نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد، یا پڑھی ہیں لیکن قضا بھی کی ہے بہت ساری، ایک تو توبہ کرنا ہے،
لیکن کیا توبے سے صرف کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. توبے کے علاوہ توبہ تو میں نے کر لیا، اللہ میں نے اتنے عرصے نماز نہیں پڑھی ہے، 10 سال 8 سال 2 سال یا درمیان میں جتنی نہیں پڑھی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اب جو نہیں پڑھی اس کا حساب کر کے اس کی قضا کرنا، یہ تفصیلی توبہ ہوگی. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ روزے اگر میں نے نہیں رکھے بالغ ہونے کے بعد یا درمیان میں چھوڑے ہیں تو توبہ بھی کرنی ہے کہ اللہ یہ میں نے غلط کیا، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اب اس روزوں کی قضا بھی تو کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں. نماز سے متعلق یہ بھی سن لے کہ جتنی نمازیں ہیں ہر ایک کی قضا کرنی ہے. بعض یہ قضا عمری کی یہ بدعت ہے جو صورت رائج ہے اور معاشرے میں بتائی جاتی ہے، اس نیت سے یہ رکعت، اس نیت سے اتنی رکعتیں پڑھ لو ساری زندگی. قطعی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی نمازیں قضا ہیں سب ادا کرنی ہوگی. اس کا بھی پھر آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. اسی طریقے سے اگر کسی پر زکوٰۃ تھی اور اب تک نہیں دی تو توبہ تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے وہ سب ادا بھی کرنی ہے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کسی سے قرضہ لیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا مال چھینا، کسی پر ظلم کیا، توبہ اپنی جگہ، لیکن اس کو اس کا حق بھی دینا ہے. اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ حق ادا کرنا ہے تب توبہ قبول ہوگی، اور کسی پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. بات جیسے غیبت میں بات آئی نا، غیبت بھی حقوق العباد میں سے ہے، تو صرف توبے سے کام نہیں بنے گا. حقوق اللہ تو اللہ پاک شاید معاف فرما دے، رحیم کریم ذات ہے، لیکن حقوق العباد میں سختی ہے، وہ تب معاف ہوں گے جب وہ ادا کیے جائیں گے. تو یہ تفصیلی توبہ کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کی بھی ہم فکر کریں. تو اجمالی توبہ کی طرف تو آج ہم عام طور پر توجہ دے دیتے ہیں یا دیتے ہیں، لیکن جو تفصیلی توبہ ہے، تفصیلی توبہ کی طرف عام طور پر ہم نہیں جاتے. قضا نماز لازم، قضا روزے لازم، قضا زکوٰۃ لازم، کسی کے حقوق لازم، کسی سے قرضہ لیا، کسی کی امانت تھی، یا جس اعتبار سے بھی حقوق العباد تھے، یا کسی پر ظلم کیا تو ان سب سے معافی مانگنا یا ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت ہی خسارے اور نقصان کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان دنیا میں جس طرح دنیا کے معاملات کا بوجھ ہلکا رکھے، آخرت کا بوجھ بھی ہلکا کر دے جو ذمے پر ہے، ورنہ آخرت میں پھر کتنا نقصان ہوگا کہ وہاں تو پھر ظاہری بات ہے روپے پیسہ نہیں چلتے. حدیث میں آتا ہے نا، وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا لین دین ہوگا. کسی کا حق اگر مارا، غیبت کی، ظلم کیا، حق چھینا، اب کیا ہوگا بھائی؟ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی پھر اس کے گناہ اٹھا کے اس کو دیے جائیں گے، تب بدلہ ادا ہوگا. تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جیسے ایک تفصیلی روایت ہے کہ انسان گیا اس حال میں کہ نیکیاں بہت لے گیا تھا، لیکن اس حال میں ہوا کہ اب نام عمل گناہوں سے بھر گیا، حقوق العباد کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے. تو اس کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقی جیسے توبے سے متعلق آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے جیسے کہ فرشتے ہیں نوٹ کرنے والے، وہ لکھ رہے ہیں نا، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور ایک فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ تو وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اس فرشتے سے بھی بلا دیا جاتا ہے. پھر اس پر قیامت کے دن اس گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا اگر سچے دل سے توبہ کی. تو اللہ اتنے رحیم ذات ہے کہ وہ گناہ بالکل ختم کر دیتے ہیں. جیسے انسان قلم سے کچھ لکھتا ہے اور پھر وائٹوں سے، ریموور سے مٹا، بعض دفعہ اس کا بھی نشان رہتا ہے، لیکن توبے کے بعد اللہ پاک جو گناہ مٹواتے ہیں تو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہتا. اور بعض مرتبہ اللہ پاک کو بندے کی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس کے بدلے میں نیکیاں بھی دے دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آخر میں عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. ایک دن آنکھ نہیں کھلی، تہجد کا وقت گزر رہا تھا تو کسی نے اٹھایا، ایسے کوئی ہوتا ہے نا، تو جب اٹھے تو کوئی اجنبی تھا، سمجھ میں نہیں ہے بھئی یہ اندر کیسے آیا. تو کہا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان. مجھے کیوں اٹھایا؟ شیطان کا کام کا تہجد کے لیے اٹھایا. تو بھئی تم تو شیطان ہو، تم تو لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتے ہو، تم نے تہجد کے لیے کیسے اٹھایا؟ واقعہ لکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارا کام تو تہجد کے لیے اٹھانا نہیں ہے.
تہجد سے غافل کرنا ہے. تو اس نے عجیب بات کی کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تم سے گزشتہ رات تہجد قضا ہو گئی تھی اور اس پر تم اتنا یعنی روئے, اللہ پاک سے گڑ گڑا کر آہوزاری کی, توبہ استغفار کی, معافی مانگی کہ اللہ پاک نے اتنی تمہیں نیکیاں دی, اتنا درجہ بڑھایا کہ اگر تہجد پڑھتے تب بھی وہ مقام نہیں ملتا جو اس توبے سے ملا, جو اس یعنی معافی سے ملا, آہوزاری سے ملا. تو میں نے سوچا ایسا نہ ہو آج رات بھی ایسا ہو جائے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک کو وہ ندامت اتنی پسند آتی ہے بندے کی کہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اللہ پاک نیکیاں بھی اس کے بدلے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں دے دیتے ہیں اور درجات بھی بڑھا دیتے ہیں. ایسی مہربان ذات ہے. لیکن یہ کمی اور کمزوری یہ تو ہماری طرف سے ہے, ہمارے اندر ہے کہ وہ ہم توبہ کیوں نہیں کر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال توبے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور قرآن کریم میں جیسے میں نے آپ سے آیت پڑھی آپ کے سامنے ابتدا میں, اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور عرض کیا کہ ہم جو ہے بارشیں بند ہو گئی ہے, پریشان ہے. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک شخص آیا کہا کہ مالی تنگی ہو گئی ہے, ان سے بھی کہا کہ استغفار کرو. اسی طرح ایک شخص آیا کہا کہ اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفار کرو. کسی نے عرض کیا کہ جو آ رہا ہے آپ ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہی وظیفہ سب کو استغفار فرمایا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ہر پریشانی کا حل استغفار میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استغفار کرو, اللہ پاک گناہوں کو معاف کریں گے. یرسل السماء علیکم, بارشیں برسیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مالی تنگی دور ہوگی. وَبَنِينَ, اولاد اللہ پاک دیں گے. تو ہر چیز کا حل کیا بتایا قرآن میں؟ استغفار. تو یہی توبہ استغفار ہے جس سے آج ہم غافل ہیں. تو زبان سے بھی استغفار ہو لیکن دل میں بھی انسان سچے دل سے نادم, صرف زبان پر استغفار نہ ہو. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح سے انسان توبہ کرے. ایک یہ ہے کہ جو گناہ ہے ان سے توبہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان نیکیاں کر رہا ہے تو پتہ نہیں وہ نیکی قبول بھی ہے یا نہیں, یہ میں عمل صحیح کر بھی رہا ہوں یا نہیں, میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں, اس پر بھی استغفار کرے, اپنی نیکیوں پر بھی استغفار. اور تیسرا خود اپنے استغفار پر استغفار کہ میں جو یہ توبہ مانگ رہا ہوں پتہ نہیں یہ توبہ بھی صحیح مانگ رہا ہوں یا نہیں, اس پر بھی استغفار. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.